السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلامی تعلیمات کے دو ذرائع ہیں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی بات، اور ان دونوں کی صداقت میں کوئی شک نہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس وجہ سے قرآن مجید کی حقانیت میں، صداقت میں کوئی شک نہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کے بارے میں، اپنی حدیث کے بارے میں فرمایا، کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یخرج منہ الا حق، اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اس وجہ سے ان دونوں کی صداقت میں کوئی شک نہیں، اور کوئی بھی آدمی اسلامی تعلیمات کو چیلنج نہیں کر سکتا، ان کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ اور آج جدید سائنس کو فالو کرنے والے، ان کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے مان لینے والے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ جدید سائنس قرآن و حدیث کی تصدیق کر رہی ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ وہ آدمی آج سے 14.5 صدیاں قبل، جب ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، جب جدید سائنس نہیں تھی، اس وقت اس نے یہ باتیں کہی، آج جدید سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ تو سوائے وہ مسلمان ہونے کے علاوہ، اسلام قبول کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ میں اس کی ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ آج جدید سائنس قرآن و حدیث کی تصدیق کر رہی ہے۔ ان میں سے ایک حدیث ایگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں حدیث لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، جب تم میں سے کسی آدمی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے، أَن يَغْسِلَهُ 7 مرات، تو اس کو 7 مرتبہ پانی کے ساتھ دھونا ہے، اور 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ۔ اور امام ترمذی اپنی جامع میں حدیث لے کے آئے أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، شروع میں یا اینڈ میں مٹی کے ساتھ اس کو دھو لے، اس کو صاف کرے، لیکن 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ اس کو لازمی صاف کرے گا تو پھر اس کا برتن صاف ہوگا۔ آج جدید سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کتا ایسا جانور ہے جس کی آنتوں میں جراثیمز ہوتے ہیں، بلکہ 4 ملی میٹر تک لمبے کیڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ پیخانہ کرتا ہے تو وہ باہر نکلتے ہیں اور اس کی شرمگاہ کے ارد گرد جو بال ہوتے ہیں اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اور کتا جب منہ مارتا ہے اپنی شرمگاہ کے اوپر، وہ جراثیم اس کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اب وہی منہ جب کسی برتن میں ڈالے گا تو اس برتن کو ناپاک کر دے گا، آلودہ کر دے گا، جراثیم اس میں چلے جاتے ہیں۔ یہ اتنی دیر تک ختم نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ اسلامی تعلیم کے اوپر عمل کر کے تمہارا برتن پاک ہوگا، صاف ہوگا، ورنہ وہ ناپاک ہی رہے گا۔ فرانسیسی ایک ڈاکٹر، بلکہ ان کی بیٹی وہ بھی ڈاکٹر تھی، یہ دونوں مصر میں مقیم تھے۔ انہوں نے جب اس حدیث کو سنا تو اس کے اوپر ریسرچ کی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خوردبین کے ذریعے اس کو جانچا۔ کیسے؟ ایک کتے کو پکڑا، اس کے سامنے برتن رکھا، اس کو ناپاک کیا، اس کے بعد اس کو پانی کے ساتھ دھویا، لیکن اس کے جراثیم ختم نہیں ہوئے۔ انہوں نے جدید کیمیکلز استعمال کیے، پھر خوردبین کے ساتھ دیکھا، لیکن اس کے جراثیم نہیں گئے۔ اب آخری بار جب انہوں نے مٹی کے ساتھ دھویا تو اس کے تمام جراثیم ختم ہو گئے، اور وہ حیران ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج
14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی بالکل صحیح فٹ ہو رہی ہے، صحیح ثابت ہو رہی ہے، اور وہ دونوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے نور ہے، لوگوں کے لیے روشنی ہے، اور یہ کل بھی چمک رہی تھی، آج بھی چمک رہی ہے، قیامت تک چمکتی رہے گی۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ خسارے میں چلے جائیں گے، وہ برباد ہو جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے اوپر کوئی بھی آنچ نہیں آئے گی۔ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آؤ اسلامی تعلیمات کو سمجھو، اس کا مطالعہ کرو، پھر سوچو، دیکھنا۔ آج جدید سائنس بھی ان کی تصدیق کر رہی ہے، حالانکہ قرآن و احادیث جدید سائنس کی تصدیق کی محتاج نہیں ہے، لیکن جو اس کو فالو کرتے ہیں، جو ان کا اپنا رہبر مانتے ہیں، ان کے لیے دعوت فکر ہے کہ آؤ، جدید سائنس بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں کوئی شک نہیں ہے۔ حدیث کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیجئے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر کرے گا، آخرت بھی بہتر کرے گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں اس آدمی کو گھر دے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وما توفیقی الا باللہ۔